السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ شروع سے لے کر اب تک ہر کام اپنے وقت پہ اور وقت سے کم وقت میں اور بہت کام کی باتیں ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ ہم سب بہت زیادہ تھک گئے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، بس تھوڑی دیر اور بہت جلدی مجلس اختتام تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اوتوا العلم درجات صدق الله العظيم۔ پڑھیے درود شریف، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے الحمدللہ بڑے بڑے جلسوں میں دستار بندی کا امامہ بدتے دیکھا ہے۔ آج آپ نے الحمدللہ رسم اجرا کے موقع سے حضرت علامہ مفتی عبدالصمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جنہیں ابھی علماء اہل سنت کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ قاضی القضات حضرت علامہ مفتی عثمان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی کے مبارک ہاتھوں سے اور دیگر علماء اہل سنت کے ہاتھوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ محبوب العلماء کا خطاب حضرت مفتی عبدالصمد صاحب کے سر باندھا گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمامی علماء اہل سنت کو دین کا سچا سپاہی بنائیں۔ جی لگا کر کہیے آمین۔ دیکھیے تھوڑی دیر حضرت مولانا احمد حسین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی اور دیگر علماء اہل سنت جو جلوہ بار ہیں بہت غور سے سنیں گے، اور اس لیے سنیں گے کہ اگر کوئی خطا کروں تو میری اصلاح ہو، اور اگر میرے شاگرد اور احباب جو ہیں وہ اس لیے سنیں کہ بھائی ہم لوگوں کے بعد اب آپ ہی لوگوں کو سنبھالنا ہے، تو تھوڑی دیر خطاب کروں گا، اور اگر آپ نے سنی انسنی کیا، ادھر ادھر کیا، تو میرا خطاب بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے۔ ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے جو علم کی قدر ہوتے دیکھا ہے ماشاءاللہ، شاید دوسرے اسٹیج پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اپنا ترقی کرتا ہے تو اپنوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، حق ہے قاری صاحب۔ الحمدللہ جہاں بہت کچھ پیغام اس اسٹیج سے آپ کو ملا ہے، وہاں یہ کہ اگر آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار کامیاب ہو اور اچھا کام کرے تو الحمدللہ ان بھائیوں نے مل کر جو استقبال کیا ہے، جو دل کا نذرانہ پیش کیا ہے، یہ سب بھی قابل مبارکباد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان دعا اللہ۔ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو دونوں جہان کی سعادتیں، عظمتیں، برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اغدو عالما او متعلما او مستمعا، یہ پوری حدیث جو اکثر سنتے ہی ہیں، جی جی جی، سننے والے سے زیادہ تو سنانے والے علماء اہل سنت ہیں، تو بس آپ مفہوم سمجھ لیجئے۔ جی جی، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا تو عالم بنو، اور تو سنیں گے، یا تو عالم بنو یا تو متعلم بنو، یا پھر یہ بھی نہ ہو سکے تو عالم کی بات سننے والا بنو، بے شک بے اور شک، یہ بھی نہ ہو سکے تو عالم سے محبت کرنے والا بنو، واہ سبحان اللہ، اور سبحان یہ بھی نہ ہو سکے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پانچواں نہ بنو، یعنی عالموں سے دشمنی کرنے والا نہ بنو، اللہ، جو شاید کہ ہر گاؤں میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور خاندان میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی، جو لوگ عالم ہیں اور سچے عالم ہیں، جو کام کر رہے ہیں، دینی خدمات انجام دے رہے ہیں یا مدرسہ چلا رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ ان کو اپنے خاندان کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پانچواں نہ بنو،
عالموں سے دشمنی کرنے والا نہ بنو وگرنہ اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ بے شک دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یا تو عالم بننے کا یا متعلم بننے کا یا عالم کی بات سننے والا یا عالم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہم جی لگا آمین کر کے اللہم آمین۔ اللہم آمین ثم آمین۔ پانچواں بننے سے ڈریے، دور رہیے۔ اگر عالم سے دشمنی کریں گے تو اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عالموں سے دشمنی کرنے سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائیں۔ جی لگا کر کے اللہم آمین۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اور دیکھیے یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ، یہاں جتنے علماء تشریف لائے ہیں اور جو کچھ ادھر ادھر چلے گئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ صرف فقط علم کی برکت ہے۔ بے شک اور استاد العلماء حضرت علامہ قاضی القضات حضرت مفتی عثمان صاحب قبلہ نے تو بھرپور اس پہ گفتگو کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علوم و فنون سے نوازا ہے، وہاں حضرت استاد الشعراء بھی ہیں، شعر و شاعری کرتے بھی ہیں اور فنی شاعر ہیں الحمدللہ، اور پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں۔ تو ہم اپنے انداز کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب علم کی برکت ہے، اور کوئی بھی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے عزت دے، اللہ اسے دولت دے، اللہ اسے شہرت دے، تو اسے چاہیے کہ علم کے قریب ہو جائے، پڑھے، پڑھائے، خود بھی پڑھے، اپنے اولاد کو پڑھائے، اپنی نسل میں علم چھینٹے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اسے دولت، شہرت، عزت سب کی شکل میں اللہ عطا فرمائے گا۔ آمین آمین آمین۔ پڑھے لکھے علماء جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی ہے کہ آپ نے روئے زمین پہ تو حکومت کیا ہی، آپ ہوا پہ، آگ پہ اور سمندر میں رہنے والے جانوروں پہ، پہاڑ پہ رہنے والے جانوروں پہ آپ نے حکومت کی، جنات شیطان پہ آپ نے حکومت کی۔ بتاتے ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر دعا فرماتے کہ اللہ مجھے ایسی دولت دے، مولا مجھے ایسی دولت دے جو دنیا میں تو نے کسی کو نہ دیا ہو، مولا مجھے اتنی ایسی شہرت دے مولا جو دنیا میں تو کسی کو نہ دیا ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے فرشتے آئے اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے علم بھی بھیجا ہے۔ تین چیز بھیجا اللہ نے، دولت، شہرت، علم۔ اب آپ بتائیں، دعا تو کرتے تھے دولت اور شہرت کی، اور اللہ نے علم بھی بھیجا اور اختیار دیا ہے کہ تینوں چیز میں سے کوئی ایک چیز لیجئے۔ مثلا دولت لیں گے تو شہرت اور علم لے جاؤں گا، علم لیں گے تو میں شہرت اور دولت لے جاؤں گا، لہٰذا بولیے آپ کیا پسند فرماتے ہیں؟ ذرا جی لگا کر کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اور سبحان ہر وہ آدمی جو عالم علماء سے جلتا ہے یا ان کی ترقی دیکھ کر کے کیلکولیٹر لیتا ہے اور یہ حساب سے لدنات کا حساب لگانے میں رہتا ہے، وہ اس سے عبرت پکڑے۔ اور عالم کا پیچھے چھوڑ دیجئے، آپ کو بھی دولت شہرت چاہیے تو پڑھیے، پڑھائیے، علم سے محبت کیجئے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ سبحان کہتے اللہ۔ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، تین چیز بھیجا، اختیار بھی دیا۔ کہا فرشتے میں اپنے لیے علم پسند کرتا ہوں اور دولت اور شہرت مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ اللہ نے اگر اختیار دیا ہے تو میں اپنے لیے علم پسند کرتا ہوں۔ جی لگا کر کے یہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ فرشتے نے دولت اور شہرت سے کہا کہ اے دولت شہرت چلو، اللہ کے پیغمبر نے تو اب تجھے پسند نہیں کیا، تجھے جانا ہوگا۔ سنیے، محبت سے سنیے، دولت اور شہرت نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی نے مجھے پسند نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن سنو، جب اللہ نے میری تخلیق فرمائی، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے دولت اور شہرت سن لے، جہاں جہاں علم جائے گا وہاں وہاں تمہیں جانا ہوگا۔ جس خاندان میں علم ہوگا اس خاندان میں تمہیں رہنا ہوگا، جس محلے میں علم ہوگا اس محلے
بنگلے میں تمہیں رہنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لگا کر آپ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ غیب سے ندا آئی, اے میرے پیغمبر آپ کو میں نے اختیار دیا اور آپ نے فقط علم پسند کیا, تو مجھے آپ کا یہ پسند اتنا پسند آیا کہ میں آپ کو اتنی دولت دوں گا, میں آپ کو ایسی شہرت دوں گا جو قیامت تک میں دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی علم کی برکت سے کہ کسی اور کو نہ ملا, ایسی شہرت اللہ نے دیا جو کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا. لہذا اس واقعے کو سنانے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اگر چاہتا ہے کہ اللہ دولت شہرت علم دے, اللہ دولت شہرت دے, تو اپنے بچوں کو پڑھائے. حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالحمید صاحب قبلہ کی طرح کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو, جو آپ سر شام سے سنتے آ رہے ہیں, کہ اپنی اولاد کو محنت سے پڑھایا لکھایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت شہرت سب اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب آدمی ان کے قسمت پہ رشک کرے تو کم ہیں, بلکہ ہر آدمی کو چاہیے کہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا عبدالحمید جیسی اولاد ہمیں بھی عطا فرمائیں, اور وہ پڑھ لکھ کر کے اسی طرح بڑا سے بڑا کام کرے, تاکہ ہر فرد کے اندر یہ رشک پیدا ہو کہ اللہ اولاد عطا فرمائیں اور اللہ عالم دین بنا دے اور اللہ دین کا سچا سپاہی بنا دے, اور ایسا کام کر دے کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے اس کے ماں باپ کو بھی دنیا میں شہرت دے, اس خاندان کو بھی اللہ شہرت دے, اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کام اپنے فضل سے لیتا ہے. سبحان اللہ. جی لگا کر کے یہ سبحان اللہ. میں نے بس اب میں اپنی گفتگو ختم کروں. ہاں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ اس میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے حضرت. آپ ادھر یہ کرتے ہیں نا, تو ہم بار بار ایک جملہ کہتے ہیں اور غرور سے نہیں کہتے, اللہ معاف فرمائے. جی یہاں جتنے علماء اہل سنت ہیں سب کی دعا ہمارے ساتھ ہے بھی. ہم جب انڈیا سے نیپال آئے, اللہ کا فضل ہے کہ جتنے علماء اہل سنت یہاں بیٹھے ہیں نا, سبوں نے میرے کام کو سراہا, مجھ کو سراہا, اور ان کی دعا ان کی محبت رہی کہ آج اللہ کے فضل سے میں آپ کی جماعت کا مقبول اور مشہور استاد میں شمار ہوتا ہوں. جی تو ہم لوگ درسگاہ میں ہوتے ہیں نا, ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس دن کا سبق بند کر دیا جاتا ہے. جتنے دیر کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو سماعت کر لیجئے. اس میں جو اشعار لکھے گئے تو آپ سنی رہے ہیں کہ 600 صفحہ ہے نہیں, تو آپ الحمدللہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ بھئی کتنے اشعار ہوں گے. جب موقع ملے آپ بیٹھ کر کے گر لیجئے گا. الحمدللہ الحمدللہ. اور ابھی جو علماء اہل سنت کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ حضرت قاضی اہل سنت کی طرف سے جو عہدے دیے گئے ہیں, ہم لوگ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سنیوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اسی واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آ رہے تھے آپ کے تخت کو ہوا اڑائے لا رہی تھی, تو ایک چوٹی نے کہا کہ اپنی چوٹیوں سے, چوٹیوں کی لشکر کی سردار جو تھی, کہا کہ اے چوٹیوں اپنے سوراخ میں چلی جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں بے خبری میں کچلی نہ جاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کوسوں دور سے سن لیے, تخت کو وہیں اترنے کا حکم دیا. آپ نے چوٹی کو بلایا, کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا سرکار آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ سے تو یہ امید ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں گے, مگر یہ آپ کے ساتھ جو لاؤ لشکر ہے نا, ہو سکتا ہے بے خبری میں یہ کچل دے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم لوگوں کے علاقے میں کہ بھئی جو بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے موج پہ تاؤ دیے رہتا ہے, نہیں ہر چھوٹے کو کچلتا جا رہا ہے.
چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے سردار ہو، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عالموں کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہر چھوٹے پہ مشفق بن جائے اور ہر چھوٹے کی تربیت کر کے اور اس کو بھی کام کے لائق بنایا جائے. کہیے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو حالات ہیں وہ دیکھی رہے. بہرحال آپ نے چوٹی کو بلایا کہ بتاؤ تو نے ایسا کیوں کہا؟ سرکار یہ جو آپ کے ساتھ لاؤ لشکر ہے نا، ہو سکتا ہے بے خبری میں ایسا کر دے، لیکن ہم نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ کو ان چوٹیوں کا سردار بنایا ہے، اور میری سرداری میں اگر کچلی جائے، ان کی جان چلی جائے تو میری سرداری کیسے؟ اس لیے میں نے آپ کے آنے سے پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ اپنے سوراخ میں چلی جاؤ کہ تمہاری جان محفوظ ہو جائے اور قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں مواخذت سے بچ جاؤں. میری سرداری میں تمہاری جان محفوظ رہے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجھے جواب نہ دینا پڑے. سبحان اللہ. جی لگا کر کے یہ سبحان اللہ. تو اس سرداری کا امامہ باندھ لینے سے اور لمبا لمبا اعلان ہو جانے سے کچھ نہیں ہونا جانا ہے. سمجھ رہے نا جی؟ دعا کریں کہ کہنے سے زیادہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قوم اور اہل سنت، عوامی اہل سنت کے خدمت کی توفیق عطا فرمائیں. جی لگا کر کے اللہم آمین. اس میں جو چند شعر لکھے گئے ہیں، شعر تو الحمدللہ سب بے مثال ہے. یہ جو آج کی محفل ہے اس کے تحت دیکھیے حضرت نے کہا غافلوں کے پاس جانا چھوڑ دے، غافلوں کے پاس جانا چھوڑ دے، یہ بہانہ وہ بہانہ چھوڑ دے. کتنا اونچا شعر ہے. پاس جب ہے انبیاء کے واقعات، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. جی جی. پاس جب ہے انبیاء کے واقعات، عالموں قصے سنانا چھوڑ دے. عالموں قصے سنانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں چلا گیا؟ اے ناصر بابو کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ اس شعر پہ. ہاں اور بلند آواز سے. اللہ اکبر. اس میں بیٹھیے. اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے. پاس جب ہے انبیاء کے واقعات، عالموں قصے سنانا چھوڑ دے. حضرت قاضی نیپال صاحب قبلہ اکثر دل جلے انداز میں آج کل جو ہم لوگوں کے حالات پر گفتگو فرماتے ہیں. حضرت علامہ مولانا داؤد صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی اور دیگر جو پرانے علماء، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آج حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں. بہرحال ایک اور شعر تو بہت ہیں مگر یہ سنیے. تو تلاوت روز سن قرآن کی. تمام مسلمانوں سے مخاطب ہیں. تو تلاوت روز سن قرآن کی، صاحبو گانے سنانا چھوڑ دے. صاحبو گانے سنانا چھوڑ دے. ارے ایک اور شعر جو ہر خاص و عام کے لیے، خاص کر یہاں کے مسلمان کے لیے جو حالات ہیں، مالداری بننے کا ہور جو چلا ہوا ہے نا، سیٹھ جی بننے کا کہتے ہیں عیش میں اپنی گزارو زندگی، عیش میں اپنی گزارو زندگی، مومنوں پر سود کھانا چھوڑ دے. مومنوں کھانا چھوڑ دے. کتنا اونچا شعر ہے. آخری شعر سنیے. بدتمیزی ہے دلیل گستاخ کی. قرآن نے کہا نا وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. بدتمیزی ہے دلیل گستاخ کی، پاگلوں سے منہ لگانا چھوڑ دے. قرآن نے کہا کہ جاہلوں کا جواب کیا؟ وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. تو یہ کہتے ہیں پاگلوں سے منہ لگانا چھوڑ دے. اور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی نے جو آج بلکہ پورے نیپال میں نہیں، اب تو یہ نیٹ کا زمانہ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس پروگرام کو. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ہے، ہو سکے تو خود ہی سے بات کر غیر پر تکیہ لگانا چھوڑ دے. علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. آج ہم لوگ کا حال کیا ہو گیا ہے؟ ہم مدرسے والے کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا مدرسہ بالکل صرف چندہ کا گھر اور کچھ نہیں ہے، وہ بالکل بیکار ہے.
آپ اس کا بیٹا ہے، اس کے جیسا آوارہ کوئی نہیں، اس کی بیٹی، اس کی بہو، اس کا گھر، اسی میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اگر آدمی اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو سنوارنے لگے تو الحمدللہ امید ہے کہ ہر گھر میں یہ پرنور بہار آپ دیکھیں گے اور یہی محفل نور دیکھیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بعد میں بن جائیے گا شیخ حرم علی جناب، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ آمین واخر دعوانا۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ بندھی وہ آ رہے ہیں آپ کے 3 شعر کے لیے، نعت حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائیں گے، اور اس کے بعد منبر رسول پر